کتنا بڑا احسان ہے جو قرآن دیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے، ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا، اور سنو اس زبان پہ صرف ایک ہی صدا ہوگی، مولا میری امت گناہگار ہے اسے بخش دیا۔ جو نبی اپنی امت کی بخشش کی دعا ماں کی گود سے لے کر میدان محشر تک کیا ہو، اس امت پر فرض بنتا ہے کہ درود پاک کا نذرانہ اس نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آؤ جو نبی اپنی زبان فیض ترجمان سے یوں ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات، فرماتے ہیں جو ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو پڑھتا ہے اس پر رحمت کا نزول ہے، یہاں پڑھو یہاں پر رحمت کا نزول، وہاں پڑھو وہاں پر رحمت کا نزول، وہ پڑھتی ہے وہاں پر بھی رحمت کا نزول۔ الحمدللہ یوں کا تو آج پہلوادانی میں ہے رب کی رحمت کا نزول۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا قول کبھی رد ہو نہیں سکتا ہے، ہم درود پاک پڑھیں گے رحمت کا نزول بھی ہوگا، ہم درود پاک پڑھیں گے ہمارا گناہ بھی مٹ جائے گا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر آپ کا قول مکمل ہو کے ہی رہے گا، ہمارا درجہ بھی بلند ہوگا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر ہو کے رہے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ ناک مگر قرآن بدلا جائے گا۔ آؤ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، رب صلی علی یا رسول اللہ، رب صلی علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ مدینے والے کے نام کا جلسہ سجا ہے، اندھیرا دور ہو گیا ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی آرام فرما ہوں تو یقیناً کہتے ہیں، جیسے کہ قاری تہذیب رضا صاحب نے کہا، مولانا عبدالواحد صاحب نے کہا، سنا ہے کہ مدینے میں اجالا ہی اجالا ہے، رات آتی نہیں دن ہی دن نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی وہاں کے لمحات کتنے اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے نجدی بھی کتنے برے ہوتے ہیں، جو نجدی کے نبی کی بارگاہ میں رکنے نہیں دیتے ہیں۔ رات کے 12 بجے جب حاضری دیا واقعی دل ٹوٹ گیا، چونکہ رکنے تک نہیں دیا، اور جو پچھم طرف پیر کر کے سویا ہے کوئی نجدی اس کو ٹوکتا نہیں نہ اٹھاتا ہے، کیونکہ پچھم طرف کا ادب جانتا نہیں ہے، اور پچھم طرف یعنی قبلہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے سویا ہے، کوئی نہیں ٹوکتا، صرف نبی کی طرف چہرہ کر کے قرآن پڑھنے لگے تو ہٹانے لگا، یہاں سے ہٹو یہاں سے ہٹو، ہٹاتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نبی کی محبت کو دل میں جمنے نہیں دیتا ہے، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے لوگ ہیں جو آپ کے دیوانے کو رکنے نہیں دیتے ہیں؟ پھر میں نے سوچا نجدیو تم ہٹاتے رہو گے میں سٹتا رہوں گا، تو ہٹتا رہے گا میں سٹتا رہوں گا، یہاں تک کہ تو مجھ کو روک نہیں سکتا ہے، بار بار میں حاضری دیتا رہوں گا۔ پھر میں نے کہا اے پیر تو مت تھکنا، کیونکہ میں نبی کی بارگاہ میں ہندوستان چھوڑ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بار بار حاضری دیتا رہا، بار بار حاضری دیتا، پھر قلب کو سکون ملا تو یوں عرض کیا، میرا نبیوں کے امام، میرا نبیوں کے امام، میرا نبیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، میرا نبیوں کے امام، میرا نبیوں کے امام، میرا نبیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار،
آج کی کمیٹی کیا کرتی ہے؟ کمیٹی کا کیا فرمان ہے؟ کمیٹی کا کیا اعلان ہے؟ کیا کمیٹی کا مقصد کہتے ہیں؟ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے، بڑی دیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ فاروق صاحب طبرہ۔ قسم خدا کی واقعی جب لوگ مدینہ دیکھ کر کے آتے ہیں تو پھر اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پہلے بھی حضرت تقریر کرتے تھے، نعت شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بات نہیں جو بات نبی میں سمجھی تھی۔ اس لیے سب لوگ دعا کیجئے کہ سب لوگوں کی حاضری مدینہ شریف ہو جائے۔ اور ایک بار جم کر کے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ فاروق صاحب طبرہ، سرزمین بلوا ڈانگی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ چونکہ مدینے والے کی یاد آتی ہے، اور مدینے والے کی یاد آئے تو نیند نہیں آئے گی، مدینے والے کا اشارہ ہو جائے تو جہنم کی آگ بھی نہ آئے گی۔ میری ماں نے بہت خوش نصیب ہو سن رہی ہو، لیکن ایک خوش نصیبی آج بتاؤں گا۔ اٹھنا مگر ایک نیت کر کے اٹھنا، اٹھنا مگر ایک نیت کر کے اٹھنا۔ آج ہم وضو بنائیں گے، نماز فجر ہم ضرور ادا کریں گے۔ آج کی خوش بختی میں سنا دوں، فجر کی نماز ادا کیا، ماں باپ کی قبر میں جا کے حاضر دیا۔ میں یہ نہیں دیکھا کہ سیٹ لگ جائے گی جوتا خراب ہو جائے گا، ارے سیٹ لگ جائے وہ اپنا کام کرے گی، میں قرآن پڑھوں گا یہ قرآن اپنا کام کرے گا۔ دن بھر خوشیوں میں مچلتا رہا، الحمدللہ دن بھر خوشیوں میں مچلتا رہا۔ اٹھنا مگر ایک نیت کر کے اٹھنا، گدے کا آرام مت لینا، مسجد میں حاضری دے کر اللہ کی بارگاہ کا مزہ لینا۔ سبحان اللہ۔ ہاں سب مل کے پڑھے، میری ماں بنو آپ بھی پڑھنا، انشاءاللہ گیت گانا بھول جاؤ گی، چونکہ جب نعت نبی پڑھی جاتی ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، عورتیں جب گیت گاتی ہیں تو لعنت برستی ہے، اور جب نعت پڑھتی ہے تو رحمت برستی ہے۔ کہو میرا نبیوں کے امام، میرا نبیوں کے امام، میرا نبیوں کے امام، دیو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ہاں ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار۔ ماشاءاللہ کمیٹی کا آدمی ہے، بانٹتے بانٹتے سب ختم ہو گیا، آخر میں ایک پھول آ گیا۔ یا اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ اچھا بلوا ڈانگی کے لوگ کتنے ہیں یہاں پر؟ ہاتھ اٹھا کے بولے تو سب سب بلوا ڈانگی کے ہیں؟ کیا بات ہے، لیکن سب نہیں ہیں، کچھ ہیں۔ اور جو ادھر ادھر کے آ گئے ہیں ان کی عزت کرنا، چونکہ بلوا ڈانگی کی محفل کو سجانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ آپ لوگ بلوا ڈانگی کے ہیں؟ اچھا کچھ لوگ ہیں جو ٹوپی نہیں پہنے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ کیوں نہیں ٹوپی پہنتے ہیں؟ خاص کر نوجوان لوگ ٹوپی سے نہیں پہنتے کہ ماتھا میں مرغا کٹنگ ہوتی ہے، ماتھا میں مرغا کٹنگ، گھٹنا میں پھٹا کٹنگ، گاڑی چلائے گا عجیب کٹنگ، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو تھوتنا بھی ہو جائے گا عجیب کٹنگ۔ اس لیے نہیں پہنتے ہیں مرغا، یعنی نہیں پہنتے ہیں ٹوپی، کیونکہ دکھانا ہے مرغا کٹنگ۔ ہائے ہائے افسوس کی بات ہے، پھٹا ہوا کپڑا ہم نہیں خریدتے ہیں، لیکن زبردستی پھٹا ہوا کپڑا خریدتے ہیں۔ یہاں بھی 3 کو پھٹا ہوا، یہاں بھی 3 کو پھٹا ہوا۔ ہم نے کہا ایکسیڈنٹ کیا تھا؟ نہیں تو پھر یہ کیوں پھٹا؟ حضرت یہ کٹنگ ہے کریں۔ تب میں نے کہا اچھا ماتھا میں مرغا کٹنگ، گھٹنا میں پھٹا کٹنگ، اور اب آجیلا کی گاڑی چلائے گا تو عجیب کٹنگ، اور جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو تھوتنا بھی ہو جائے گا عجیب کٹنگ۔ کمال کی بات ہے، لیکن الحمدللہ آج ہے مدینے کی کٹنگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب مل کے پڑھیں اور زبان بھی یہی رہے گا، میرا نبیوں کے امام، میرا نبیوں کے امام، میرا نبیوں کے امام، دیو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے، ہاں ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر
रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको वो ताकत दी, गोरे पर नजर पड़ गई, काले पर नजर पड़ गई, गोरा हो गया, काफिर पर नजर पड़ गई, ईमान वाला हो गया। रसूल अल्लाह, आपका इशारा हो गया, चांद का टुकड़ा हो गया, और आपका इशारा हो गया, डूबा सूरज पलट कर आ गया, और आज आपका इशारा हो जाएगा, उठने से पहले सबकी मग़फ़िरत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जो बनो बात बने, दोनों जहां में लाज रहेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, यहाँ भी लाज रहेगी, वहाँ भी लाज रहेगी। हबीबी या रसूल अल्लाह, तुम जो बनो बात बनेगी, तुम जो बनो बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से। मेरा नबियों के इमाम, मिल के पढ़े, मेरा नबियों के इमाम, मेरा नबियों के इमाम, मेरा नबियों के इमाम, तेरा पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से, हाँ, हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों का झोली है सजाए बड़ी देर से, हाँ, हमने महफिल है सजाए बड़ी देर से। अल्लाह तबारक व तआला आज हमारा बैठना कबूल फरमाए, आमीन, सुनना और सुनाना कबूल फरमाए। आमीन। जलसे बहुत सुन चुके हैं, अब जलसा नहीं सुनना है, अब तकरीर सुनना है। माशाअल्लाह, अल्लाह तक आमीन सुनाने इन उलमाए किराम की नवाजिशात की अब तक बैठे हुए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फारूक तेरी तकरीर में वरमानी देखी, बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों में जवानी देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है। आए माशाअल्लाह, कमेटी के लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन माँ बहनें बस आज वापस ले जाना चाहती है। मोहम्मद अस्कंदर, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं मुझे हाथ में ऐसे मुलाकात हो जाएगी ना, पता ही नहीं चलेगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा, मुलाकात होती है ना। अच्छा अच्छा, लेकिन पहचान कुछ नहीं है ना। अच्छा, आपको हाफिज आपको, हमको कोई पहचान नहीं है। जब पहचान ही नहीं है तो कैसे कहेंगे, सलाम कहेंगे कि प्रणाम कहेंगे, पहचान होगी तब ना कहेंगे। सुन्नते रसूल सजाइए। आप छोड़िए, आप कितना भी कुट्टी काटी, में छोड़ूंगा ही कुट्टी मत काटिएगा, हाथ छोड़ूंगा नहीं, पकड़ दूंगा, पकड़ लिया, पकड़ के ले जाऊंगा, और कहाँ बलरामपुर थाना ले जाऊंगा, मदीना ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, मदीना ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? हंसता जामू कांता जामू जामू मदीना, हमरा नबीर दीवाना। सुभान अल्लाह, जामू राता जामू जामू मदीना, हमरा नबीर दीवाना। सुभान अल्लाह। अस्कंदर नाम है। उम्र कितनी है? कम से कम 15 साल। बहुत उम्र है, कम से कम 60 साल। अच्छा, मुझसे तो फिर छोटे ही होंगे, क्योंकि मेरी उम्र 54 साल है, आपकी उम्र कम से कम 45 साल है। हाँ, वो और भी कम है। जी जी, हाँ, अच्छा जी, माशाल्लाह। बात एक चीज बताना, अस्कंदर साहब, एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं और नाम बहुत अच्छा है, मरना तो सबको। जी, ट्रेन में आ रहा था मुबारकपुर शिफा से, तो एक जवान है जो पहचान को, ना टोपी है, ना दाढ़ी है, ना कुर्ता है, ना पाजामा है, लेकिन हमसे बात कर रहा, वो समझा कि सुनने वाले में बात कर रहा, लेकिन अल्लाह रसूल का नाम कहीं नहीं लिया। और मैं सोचता रहा कि गुफ्तगू में कुछ तो पकड़ में आया कि समझो कि मुसलमान है कि क्या है, मगर गुफ्तगू में समझ में नहीं आता कि है क्या। अब मैं इसको सलाम करूँ कि प्रणाम करूँ, तो मैंने इसको पूछा आपका नाम क्या? बोला मेरा नाम डब्बू।
अच्छा फिर मैं सलाम करके प्रणाम करूं, फिर मैं पूछा आपके अब्बा का नाम, बोला डब्लू, यार क्या फंस गया मैं, डब्लू का नाम डब्लू, कमाल की बात है। मैं क्या करूं, तब मैंने पूछा कि आप लोग गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं या शहर में जाते हैं? बोले नहीं हम लोग जुमा की नमाज तो गांव ही में पढ़ते हैं। तब मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। बोला हजरत बहुत देर बाद, अभी पहचाना का मुसलमान उतनी देर से पहचान में नहीं आ रही। अब मेरे कहने का मकसद, अगर आपको पहचान नहीं है, यानी आपके पास पहचान नहीं कि आप क्या हैं, और एक आलिम, एक मौलाना कुतुबुद्दीन साहब या मौलाना अब्दुल भाई साहब सलाम करना चाहते हैं लेकिन पहचान नहीं है, तो आप ही पहले सलाम करो, सलाम से पहचान हो जाएगी कि ये मुसलमान है कोई है। आप सलाम करो, समझ में आ जाएगा, वरना पहचान लेके आओ, पहले मैं सलाम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, तारी का दामन नहीं छोड़ेंगे। भाइये ने तो कैसे पकड़ेंगे? सुभान अल्लाह, एकदम आजी से ना, एकदम आजी से ठीक कुत्ते कुत्ते काटना में छोड़ नहीं करे। आज आपसे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, और मैं नहीं करता हूँ, मदीने वाले नबी मोहब्बत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हम लोग तो वसीला वाले हैं, न जाने किसका किसका मुकद्दर सबर जाएगा। मौला अबरार साहब ने कहा दाएं तरफ सलाम फेरा तो सब वलीउल्लाह हो गए, बाएं तरफ सलाम फेरा तो हाफिज कुरान हो गए। आज के जलसे में जितने हैं सब नमाजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तैयार हैं क्या करना हमसे लड़ने के लिए, सजाने के लिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इसमें एकदम ना खुट्टी खुट्टी ना एक मुट्ठी। सुभान अल्लाह, जो रखे खुट्टी खुट्टी वो दाढ़ी नहीं दरिया है, जो रखे खुट्टी खुट्टी वो दाढ़ी नहीं दरिया है, जो इधर भी साफ करे इधर भी साफ करे, ऐसे रखे रखता बकरी बुढ़िया है। इसे वैसे नहीं रखना है ना, बिल्कुल रखना है। माशाअल्लाह, फिर जब आपकी पहचान होगी, हम हाफिज शमीम साहब कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह। क्यों कहेंगे वो? आप कहेंगे आप हाफिज साहब आप सलाम करते हैं, तो वो कहेंगे मैं आपका नूर देखकर सलाम कर रहा हूँ। जब तक नूर नहीं था सबसे दूर थे, अब नूर हो गया है तो नूर वाले से करीब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अस्कंदर साहब सबक ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सबक पढ़ाता हूँ। माशाअल्लाह, हमारी माँ बहनों ने मोहब्बत से दिया है। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह क्या करूँ माशाअल्लाह, बरकत होगी, बरकत कब होगी? आप लोग देते रहिएगा, बरकत होती रहेगी। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अस्कंदर साहब आज सोचते कि मैं फंस गया, नहीं फंसे नहीं। सुन्नी कहाँ फंसा है? सुन्नी तो नबी की मोहब्बत में है और हंसता रहेगा, हंसता रहेगा। अस्कंदर साहब का मुकद्दर आज वाकई चांद लग जाएगा इसके मुकद्दर में। मुजस्सम की सुन्नत चेहरे में आ रही है, सुभान अल्लाह। और आज ही से अल्लाह के फर्ज को अदा करेंगे, नबी की सुन्नत को अदा करेंगे, नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करेंगे। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। अरे जो मकान बनाने की तमन्ना रखा, टाइल्स और मार्बल सजाने की तमन्ना रखा, जो जमीन खरीदने की तमन्ना रखा, वो घाटे में है। मगर जो फजर की नमाज पढ़ने की तमन्ना लेकर सोया और फजर की नमाज अदा किया, वही तो कामयाब है। जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। पंज वक्त नमाज अदा करेंगे, फिर देखिए काम आपका कैसे बन जाएगा। सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए अस्कंदर साहब के लिए, परवरदिगार आलम आप भी दुआ कीजिए, अपने हाथ रख दुआ कीजिए। ए परवरदिगार आलम अस्कंदर साहब के मुकद्दर को संभाल दे मौला, इनके चेहरे में सुन्नती दाढ़ी अता फरमा मौला, इनको पंज वक्त नमाजी बना दे, इनकी अहलिया को भी, इनकी बीवी को भी नमाजी बना दे, इनकी बच्ची को, इनके बच्चा को, इसके बहू को भी नमाजी बना दे। घर में रहमत और बरकतें अता फरमा मौला, तमाम खताएं माफ फरमा।
اور مولا اس کو جیتے جی مدینے کا سفر نصیب فرما دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آج کی کمیٹی کو جتنا بھی آپ جتنی بھی داد دیتے وہ کم ہے کیونکہ کمیٹی نے پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا ہے نبی کے ذکر کو سجانے کے لیے کیا ہے اور جس کے دل میں پیسہ کمانے کی نیت ہوتی ہے وہ جلسہ ناکام ہوتا ہے اور جس کے دل میں صرف نبی کا ذکر پھیلانے کی نیت ہوتی ہے وہی جلسہ کامیاب ہوتا ہے الحمدللہ سنو دوست میرے بزرگوں میری ماں بنو سنو رات ابھی لگتا ہے کہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رات ابھی شروع ہو رہی ہے ختم نہیں شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے فضل فرمائے میں کہنا چاہتا ہوں میرے معزز سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر پیش زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے لیکن لوگوں نے سوچا میرا بیٹا سعودیہ میں ہے میرا بیٹا قطر میں ہے میرا بیٹا جوڈر میں ہے میرا بیٹا فرانس میں ہے میرا بیٹا انجینئر بن گیا میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا باپ موچ میں تاؤ لگا رہا ہے چائے بڑی شان سے پی رہا ہے پان بھی اب تو بنگلہ پانی اب تو میٹھا پان کھا رہا ہے کھا رہا ہے ہاں MBBS میرا ڈاکٹر بن گیا وہ کامیابی کی دلیل ڈاکٹر بننا سمجھا وہ کامیابی کی دلیل انجینئر بننا سمجھا میں جب اپنے کھیمپور سے رحمان پور کراس کرتا ہوا قدم گاچھی جا رہا تھا رحمان پور کے راستے میں رکا فجر کے بعد کا یہ وقت تھا کچھ لوگ تھے اور ایک پیر صاحب بھی تھے رات وہ کھڑے تھے تو میں نے کہا فلاں صاحب سے ملاقات ہوگی بولا ابھی ملاقات نہیں ہوگی وہ تو 9 بجے اٹھیں گے امیر لوگ ہیں نا مالدار لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں اس لیے وہ 9 بجے اٹھیں گے پھر بعد میں ملاقات ہوگی تو 7 بجے بنی اللہ 2 گھنٹے کون ملاقات کرے 2 گھنٹے کون انتظار کرے میں نے کہا حضرت آپ نے اس کو بڑا آدمی کہا جو 9 بجے دن اٹھے گا وہ سوتا ہے 10 بجے رات یا سوتا ہے 11 بجے رات فجر بھی غائب ہے ظہر بھی غائب ہے عصر بھی غائب ہے مغرب بھی غائب ہے عشاء بھی غائب ہے عشاء پڑھ کے سویا نہیں اس لیے فجر میں اٹھا نہیں جو 9 بجے تک سویا رہے گا اسے آپ بڑا کہتے ہیں حضرت جو آپ کے سامنے کھڑا ہے جو فجر کی نماز ادا کیا ہے سب سے بڑا تو یہی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ تو سرکار کا حامی کرے نعرہ رسالت غوث کا دامن خواجہ کا دامن انشاءاللہ یہ کمیٹی جو بنی ہے مسجد بنا کے چھوڑے گی سبحان اللہ عالی شان مسجد بنے گی سبحان اللہ لیکن مسجد بنانے سے پہلے نمازی بننا سبحان اللہ ضرور واہ ماشاءاللہ کمیٹی کے لوگ یہاں آ جائیں تھوڑا سا دیکھتا ہوں ماشاءاللہ میری تقریر کم ہوتی ہے آئے آگو بھی آئے ماشاءاللہ کمیٹی کے لوگ آ جائیں الحمدللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کمیٹی کے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ مسجد بھی بنے گی مسجد بنتی ہے سجدہ کرنے کے لیے پہلے ہم ہی سجدہ کریں گے الحمدللہ اس لیے تمام لوگ آج ہی سے تیاری کریں جلسہ جیسے ختم ہوگا ہم نے تو نماز ادا کر لیا ہے لیکن آپ کے ساتھ ہم چلیں گے ہماری نفل باقی ہے اور آپ کے آنے کے لیے ہم نے 4 رکعت سنت بھی کم پڑھا تھا وہ 4 رکعت سنت بھی میری باقی ہے نفل کی نماز بھی باقی رکھی ہے اور اسی اب الحمدللہ موقع ملے گا آپ بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے حاجی شمیم صاحب بھی چلیں گے اور جو جانا چاہیں گے وہ بھی چلیں گے ارے مسجد کو ہم آباد کریں گے یہاں میرا سر جھکے گا جنت میں میرا مکان بھی تیار اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ لوگ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آج فجر کی نماز 3 بجے کے لیے تو کی کر وہ سوتا ہے ہونا یہ چہرہ ہے جو مجھ کو دیکھا اور پہچان لیا ماشاءاللہ علی ادھر آئے کیونکہ جب ادھر ملتا ہے تو دل میں بڑا سکون
پیدا ہوتا ہے. سنیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور کامیابی چاہتے تو قرآن کا 18واں پارہ ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں گڑگڑاتے ہیں، خشیت الہی پیدا کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ کا ڈر نمازوں میں رکھتے ہیں وہ مومن کامیاب ہے. سبحان اللہ. سن کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو کامیابی کہاں ہے؟ شادیوں میں اچھا اچھا جوڑا پہن کر، ہونٹوں میں لالی لگا کر، بالوں میں کلپ لگا کر، ہیل والی چپل پہن کر ہل ہل کے چلنا، بڑھیا بڑھیا فوٹو لینا، وہاں کامیابی نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے. کپڑا اچھا ہو یا نہ ہو، ارے ہونٹ کا رنگ جو رب نے دیا یہ سب سے اچھا رنگ ہے. ہمیں لالی نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہمیں رنگ چاہیے. ہمارے بالوں میں کلپ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. کلپ لگاؤ اور پٹا نہ لگاؤ تو یقیناً شیطان دیکھے گا، اور کلپ رہے یا نہ رہے تو پٹا لگا دو، رحمان تو یہاں ہے. سر پہ کلپ نہ ہو تو پٹا ہو جائے، کپڑا راجن کا نہ ہو، کپڑا دلکولا کا نہ ہو، ارے کم دام کی دکان ہو اور کم دام کا کپڑا ہو، وہی بدن میں ہو، پاک صاف ہو اور باوضو ہو جائے. اور بچیاں فوٹو لیتی ہیں اور تم اگر قرآن پڑھو گی تیرا فوٹو جنت میں رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری ماں بہنوں سنو، تم کامیابی چاہتی ہو تو آؤ کامیابی قرار نبی کی سنت پر عمل کرنے سے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سنت پر عمل کرنے سے ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام التقیٰ والنقیٰ، اتنے بڑی فقیہ ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. ہر مسئلے کا حل آپ نے فرمایا، جس کے مسلک پر ہم چلتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس سے لوگ جلنے لگے، کیونکہ لوگ امام کہنے لگے، بڑے فقیہ کہنے لگے، لوگ ان کو بہت القاب سے پکارنے لگے. چلنے والے چلتے ہیں تو حسد بھی کرنے والے حسد کرتے ہیں، سازش کرنے والے اور بلواڑا نہیں. کیا نام آپ کا؟ اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ کی قبلہ صاحب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. تو آپ کی ساس تو خالی سسور کھلا لیں گے، ہمیں کھلا لیں گے اور سواروں کو خالی قبلہ صاحب کا نام مرغا جانے ساس دیگے سسور نام. اچھا اچھا ماشاء اللہ وفادار ساس سسر کو یاد کرتے. اللہ تعالیٰ ان کے ساس سسر کو بخشے، ان کے ماں باپ کو بخشے، ان کے دادا دادی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب باپ کا بیٹا تھا، لیکن باپ کا پیر پکڑ کے مجھے یاد ہے، باپ کو علم دین حاصل کرنے کی اجازت دیجیے. باپ نے اجازت دی، مرنے کے وقت مجھے کامیابی کی دعا دی. سبحان اللہ. اپنی زندگی میں مجھ کو اجازت دی، جاؤ بیٹا تم پڑھو. مرنے کے وقت باپ نے دعا دی، اللہ تم کو پڑھائے گا، اللہ تم کو علم دے گا. رب کا بے پناہ کرم باپ کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی اور آج کرسی خلافت پر بیٹھا ہوں. ماں کو جی بھر کے دیکھا نہیں، ماں تو پہلے چلی گئی. لوگوں ماں ہے تو اس کی قدر کرنا، باپ ہو تو قدر کرنا، اور ماں ہے چاہے وہ اپنی ہو یا سوتیلی ہو، ماں تو ماں ہے. اپنی ہو یا سوتیلی ہو، ماں تو ماں ہے. اور اولاد اپنی ہو یا سوتیلی ہو، اولاد تو اولاد ہے. ماں اگر اس اولاد کو اپنی اولاد کا پیار دے گی تو یہ بھی اولاد اپنی ماں کا پیار دے گی. ایک ہاتھ سے روٹی نہیں بنتی، دونوں ہاتھ سے روٹی بنتی ہے. بناؤ ماحول بناؤ، پھر دیکھو جینے کا مزہ آ جائے. سبحان اللہ. نفرت میں جینے کا مزہ نہیں آتا ہے، محبت ہو تو گھر میں فاقہ ہو مگر جینے کا مزہ. سبحان اللہ. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ جلنے لگے اور سازش کیا کہ ان کی عزت کو تار تار کیا جائے، ان کو دھبا لگایا جائے تاکہ ان کی عزت نہ ہو پائے. کوئی امام کہہ کے نہ پکارے، کوئی فقیہ کہہ کے نہ پکارے. تو ایک عورت کو خریدا، پیسہ دیا اور کہا تم اس پر الزام لگا دو. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں الزام لگا دوں گی. عشاء کی نماز امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کے آ رہے ہیں اور جس گلی سے جا رہے ہیں اسی گلی میں اس عورت کا گھر ہے. دروازے میں کھڑی ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہنچ گئے وہ عورت آ گئی
گئی اور کہنے لگی حضور میرا بیٹا بیمار ہے، ذرا گھر پہ چلیے دم کر دیجئے، ذرا پھوک پھاک کر دیجئے، دیکھ لیجئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرماتے مجھے کام ہے میں جلدی جاؤں گا، بلکہ کہتے چلو تیرا کام ہے میں مدد کروں گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چلے گئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا، فرماتے ہیں کہاں ہے تیرا بیٹا بیمار، دکھاؤ تو بیمار بیٹا کو۔ وہ کہنے لگی آئیے اس روم میں آ جائیے، مگر اس روم میں بھی بیٹا نہیں تھا۔ اتنے میں وہ عورت کچھ دیر لگا دیتی ہے اور چلانے لگتی ہے۔ سازش کرنے والے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور چلانے لگی بچاؤ بچاؤ میری عزت لوٹی جا رہی ہے۔ لوگ آتے ہیں دوڑ کر پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام بڑے امام بنتے ہو، بڑے فقیہ بنتے ہو اور یہ تمہارا کام ہے، یہ تیری حرکت ہے۔ لوگوں نے گرفتار کر لیا، بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ نے کہا ابھی رات ہو گئی ہے، دونوں کو جیل میں رکھو۔ جو غلط کیا اس کو جیل میں ڈالیں گے نا، یہ اس عورت کی کیا غلط تھی کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے؟ بادشاہ نے کہا ارے غلطی نہ ہو مگر ابھی جیل میں تو رکھو، چونکہ رات ہو گئی ہے، فیصلہ کل ہوگا۔ آپ بس سے بولو سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے کس کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ الٹا ٹیبلٹ چلاتا ہوں نیند کو دور کرنے کے لیے، اور ہمارے افسار ساڑو صاحب اٹھیں گے نہیں چونکہ فیوی کیک لگا ہوا ہے۔ جی